کی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے رزق، صحت اور زندگی میں برکت اور رحمت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم میں سے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں گلستان جوہر کراچی سے نعمان نے بھیجی ہے، تو سنتے ہیں ان کی سٹوری۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام نعمان ہے اور میں گلستان جوہر کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ ایک ایسے فلیٹ کا ہے جہاں میں تقریباً 6 ماہ رہا۔ کہنے کو تو 6 ماہ بہت چھوٹا سا عرصہ ہے، مگر وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس لحاظ سے ایک ایک دن صدی کے برابر تھا۔ میں جب اس فلیٹ میں آیا تو جو واقعات یہاں ہونا شروع ہوئے تو مجھے تو ایک دن رہنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہاں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں رہنے نہیں دینا چاہتی۔ میں نے اسی وقت دوسرے فلیٹس کو دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ میری 2 بیٹیاں، بیوی، ہم سب بہت ڈر گئے تھے۔ ہم ہر وقت خوف زدہ رہتے، مگر اس طاقت نے ہمیں ایسا جکڑا کہ ہم چاہ کے بھی وہ فلیٹ چھوڑ نہیں پا رہے تھے۔ بات ڈیل تک پہنچ جاتی، مگر پھر ایسا کچھ ہوتا کہ وہیں بات ختم ہو جاتی۔ ہم نے کوئی 6 ماہ بڑی اذیت میں گزارے اور وہ ہم پر بہت بھاری تھے۔ میرے بچی کی ذہنی حالت بہت متاثر ہوئی اور وہ آج بھی ڈری ڈری رہتی ہے، بالکل بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ بات کرو تو جواب نہیں دیتی، خاموش رہتی ہے۔ اس کی زبان میں ہکلاہٹ آ گئی ہے، جو ظاہر سی بات ہے ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ویسے تو میں ملی ٹرک روڈ کا رہنے والا ہوں۔ گلستان جوہر پرفیوم چوک پر ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ پر پلاسٹک کی دکان کھولی، تو سوچا یہیں قریب میں رہائش کا بندوبست ہو جائے، کیونکہ آنے جانے میں آسانی ہو جاتی۔ یہ میرے دوست کا ہی مشورہ تھا، مجھے بھی ٹھیک لگا، کیونکہ بڑی بیٹی میری اسکول جاتی تھی تو اچھا تھا کہ اسکول بھی قریب ہوتا، گھر اور کام کے آنے جانے میں آسانی رہتی۔ مجھے جو فلیٹ ملا یہ 2 کمروں کا فلیٹ تھا اور میری فیملی کے لیے بالکل مناسب تھا۔ اس فلیٹ کی لوکیشن کچھ اس طرح ہے کہ بلوچستان سجی، یہ کافی مشہور جگہ ہے گلستان جوہر میں۔ وہاں سے اندر کی طرف 2 راستے نکلتے ہیں۔ الٹے ہاتھ پر جو راستہ ہے وہیں بالکل سیدھا جا کے آخری کارنر پر ہے یہ فلیٹ۔ یہ پوری بلڈنگ چھوٹے فلیٹس یعنی 2 کمرے کے فلیٹس پر مشتمل ہے۔ اس فلیٹ کو جب ہم دیکھنے آئے تو یہ فلیٹ بہت گندی حالت میں تھا۔ رنگ جگہ جگہ سے خراب تھا، سیلن زدہ تھا، واش روم اور کچن بہت بری حالت میں تھے، اور فرش پر پتہ نہیں کیسے لوگ رہ کے گئے تھے کہ اتنی گندگی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پہلے تو میں حیران رہ گیا کہ اس فلیٹ میں ہم رہیں گے کیسے۔ میری مسز نے جب اس فلیٹ کو دیکھا تو اس نے ناک پر کپڑا رکھ لیا، کہنے لگی کہ میں رہ نہیں سکتی اس فلیٹ پر، میں اس جگہ پر نہیں رہوں گی۔ جس پر اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا کہ مالک مکان ساری صفائی رنگ و روغن کرا کر دیں گے، واش روم کچن کے نل کے سب ٹھیک کرا کر دیں گے۔ یہ فلیٹ کافی عرصے سے بند پڑا تھا، پہلے اس میں کوئی ایئر ہوسٹس رہا کرتی تھیں، ان کے خالی کرنے کے بعد یہ فلیٹ کافی عرصہ بند رہا۔ ہم نے فلیٹ کے اتنے برے حالات دیکھنے کے بعد منع کر دیا ایجنٹ کو کہ کوئی اور فلیٹ دکھاؤ، مگر اس نے اگلے ہی دن فون کر کے کرایہ کم کر کے کہا کہ اتنے کم پیسوں میں ایسا فلیٹ نہیں ملے گا، اور مکان مالک سارے کام کرا کر دے رہا ہے۔ وہی باتیں جو گھیرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ خیر مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، اور کنسیشن تو سب کو اچھا لگتا ہے۔ اس فلیٹ میں کام شروع ہو گیا اور وہ فلیٹ ہمارے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ جب میں شفٹنگ کر رہا تھا تو جو میرے ساتھ دکان کا لڑکا تھا اس نے کہا کہ آپ نے بھاری پن نہیں محسوس کیا اس فلیٹ میں؟ میں اس کے مطلب کو سمجھ نہیں سکا۔ میں نے کہا ہاں، یہ فلیٹ ایسٹ اوپن ہے، ہوا کا گزر نہیں ہے، شاید اس لیے عجیب بہت گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ میرا چونکہ کبھی پالا نہیں پڑا تھا ایسی چیزوں سے،
تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کی بات کا مطلب کیا ہے۔ اس گھر میں آئے ہمیں 2 سے 3 دن ہی ہوئے ہوں گے۔ میری بیٹی جس کی عمر اس وقت 1.5 سال کی تھی، اس کی عادت تھی کہ وہ کہیں پر بھی پڑھ کر سو جاتی۔ جہاں پر بھی ہوتی اسے نیند آتی وہ فوراً وہیں سو جاتی تھی، اب چاہے وہ زمین ہو، قالین ہو یا پھر بیڈ ہو۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن میری مسز کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں ذرا دیر کو بیڈ پر لیٹا تو مجھے لیٹے لیٹے نیند نے آ لیا۔ سوتے میں مجھے لگا کہ کوئی چیز بالکل میرے قریب ہے۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری 1.5 سال کی بچی اپنا منہ میرے منہ کے قریب کر کے مجھے غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا گیا۔ ایک تو آج تک اس نے ایسی حرکت نہیں کی تھی، دوسرا اس کے چہرے کے تاثرات بالکل ہی مختلف تھے۔ وہ بڑی پیاری اور معصوم سی بچی ہے، مگر جو چہرہ اس وقت میرے سامنے تھا، اس چہرے کی خد و خال میں تو وہ میری بیٹی ہی تھی، مگر اس کے تاثرات ویران، بنجر، سپاٹ چہرے کے تھے۔ میں شاید اسے لفظوں میں بیان نہ کر پاؤں، مطلب کسی عام بچے کے چہرے پر وہ ایکسپریشنز ہو ہی نہیں سکتے۔ مجھے اسے دیکھ کر جھٹکا لگا، یعنی میں اس کی یہ کنڈیشن دیکھ کر اس قدر حیرت میں تھا کہ میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میں بس اسے دیکھے جا رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے دیکھتے بستر سے اتری اور دروازے سے باہر چلی گئی۔ یہ کوئی 1 سے 2 منٹ کی کہانی تھی، اور اس پورے عرصے میں اس نے ایک بار بھی آنکھ نہیں جھپکی۔ اب جب وہ باہر گئی تو مجھے کرنٹ سا لگا اور میں واپس اپنے حواس میں آیا۔ بیڈ سے اترا، دوسرے کمرے میں آیا کہ دیکھوں وہ کیا کرنے گئی ہے۔ جب میں کمرے میں گیا تو دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی جس کا نام ماہم ہے وہ اپنی ڈال سے کھیل رہی تھی، اور اس وقت وہ بالکل ماہم میری بچی تھی، معصومانہ مسکراہٹ لیے اپنی گڑیا کو ہاتھ میں لیے۔ میں اسے بڑی دیر تک دیکھتا رہا، اور اس بچی میں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے کمرے میں دیکھی تھی، اور اپنی اس بچی میں جو میری اپنی بچی ماہم تھی، آپ یقین کریں یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا، لیکن مجھے ان 2 بچیوں میں واضح فرق نظر آ رہا تھا۔ یعنی میرا دل آمادہ ہی نہیں تھا کہ اس بچی کو جو بظاہر چہرے اور خد و خال میں میری ماہم جیسی ہی تھی، میں اس کو کسی صورت اپنی بچی پہلی نظر میں بھی مان نہیں رہا تھا۔ یعنی نیچرلی ایک باؤنڈنگ آپ کی اولاد سے ہوتی ہے، آپ صرف آنکھوں کے دیکھنے کے انداز سے پہچان جاتے ہیں۔ کہاں کہ اگر کسی کی صورت بھی آپ کی اولاد سے ملے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو آپ کی اولاد لگے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ پہلی دفعہ میں نے جب اس بچی کو ماہم کی صورت میں اپنے بالکل سامنے دیکھا، میرا دل کسی طور پہ بھی یہ نہیں مانا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ تبھی میں 1 سے 2 منٹ کے لیے بالکل سٹل ہو گیا تھا اور اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور پھر جھٹکے سے میں اٹھا اور اپنی بیٹی کے کمرے میں آ کر دیکھا تو اب جو بچی کھڑی تھی وہ تھی میری بچی اصل ماہم۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی سے پوچھا کہ کیا ماہم ابھی آئی تھی میرے کمرے میں؟ وہ کہنے لگی ماہم تو میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں ہے۔ میں چونکا۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ نہیں ماہم کا بیٹا میں پوچھ رہا ہوں، اس کمرے میں ابھی اٹھ کے گئی تھی کیا، اور ابھی کیا واپس آئی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں پاپا، ماہم تو یہ بیٹھی ہے میرے سامنے، وہ کہیں نہیں گئی، نہ کہیں سے آئی ہے۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا، مگر بات پہلی دفعہ ہوئی تھی اس لیے آئی گئی ہو گئی، لیکن کچھ ٹائم تک میرا ذہن اس بارے میں سوچتا رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نے کیا دیکھا۔ اس وقت میں نے اپنی مسز سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری دفعہ پھر میں نے دیکھا، میری مسز قریبی فلیٹ میں 2 بچوں کو میٹرک کے ٹیوشنز دینے جاتی تھی۔ اس دوران میری دونوں بیٹیاں گھر میں اکیلے ہوا کرتی تھیں، اور بڑی بیٹی ماہم کو دیکھ لیتی تھی۔ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، فلیٹ سیکیور ہوتے ہیں، اور میری بڑی بیٹی اتنی بڑی تھی کہ وہ آرام سے ماہم کی ٹیک کیئر کر لیتی تھی، اور میری مسز کو کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے میں واپس بھی آ جانا تھا۔ اس دن میں گھر جلدی آ گیا، چابی میرے پاس ہی ہوتی تھی۔ میں نے گیٹ کھولا۔ گیٹ میں نے جیسے ہی کھولا
مجھے ماہم گیٹ کے بالکل پاس اندر کی طرف کھڑی ہوئی انہیں گھورتی ہوئی ویران آنکھوں کے ساتھ نظر آئی۔ وہ بالکل سپاٹ اور خوفناک انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ یقین کریں، پہلی نظر اس پر جب میری پڑی تو میرے اندر ایک جھرجھری سی آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں کچھ سنبھلا اور میں نے کہا، کیا ہوا ماہم؟ میں نے یہ جملہ اپنے منہ سے ادا ہی کیا تھا کہ میری بیٹی ماہم اندر کمرے سے دوڑتی ہوئی آ گئی، پاپا پاپا کہتے ہوئے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اور وہ بچی جو میرے سامنے کھڑی تھی، اس نے باقاعدہ ماہم کی آواز پر اسے پیچھے مڑ کر دیکھا اور غائب ہو گئی۔ یہ منظر اتنا واضح تھا کہ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں فوراً کمرے میں گیا، اپنی بڑی بیٹی جو پڑھائی کر رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ وہ بولی نہیں تو۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی اور ہے جو میری بیٹی کے روپ میں آتا ہے، اور اس دن بھی وہ میری بیٹی ماہم نہیں تھی۔ میں تو اتنا ڈر گیا کہ میری مسز آئی تو میں نے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی کہ آخر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا تم نے بھی ایسی کوئی چیز نوٹس کی؟ اس نے بتایا کہ اسے فیل ہوتا ہے صبح کے وقت کام کرتے ہوئے کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے ہے، مگر وہ زیادہ نوٹس نہیں لے رہی تھی۔ ہمارے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی مسز سے کہا کہ پاس پڑوس میں پوچھو۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کرنا کیا ہے، اس سے بالکل اگلے روز ہمارے کچن کی فرنٹ دیوار پر خون کے چھینٹے آ گئے۔ دیوار پر آف وائٹ ڈسٹمپر ہوا ہے، بالکل نیا، اور اس پر واضح فریش خون کے دھبے۔ ہم تو اس قدر ڈر گئے کہ وہ رات ہم نے اپنے بھائی کے گھر گزاری، کیونکہ ہم وہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ 1-2 دن تو رہے، مگر ظاہر سی بات ہے، میرا کام، بچی کا اسکول، میری مسز کی ٹیوشن، مطلب ویسے بھی کسی کے ہاں زیادہ دن تو ہم رہ نہیں سکتے تھے۔ اب جب سب کو پتہ چلا تو کوئی کہیں جانے کا مشورہ دے رہا تھا، کوئی کسی سے کانٹیکٹ کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ جس کسی کو میں نے فون کیا، جس کو میں نے بتایا، اس نے ایک بڑا نسخہ بنا کر میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اب سچی بات ہے، میرے پاس فالتو پیسہ نہیں تھا کہ میں ان چکروں میں پڑتا۔ بھائی نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، ختم قرآن کراؤ، گھر میں پانی چھڑکو، نماز کی پابندی کرو۔ ایک بات جو میں آپ کو بیچ میں بتاتا چلوں کہ نہ میں پابند تھا نماز کا، نہ میری بیوی پابند تھی۔ ہم دینی معاملات میں ذرا ہلکے ہی تھے، یعنی ٹائم ملا اور دل چاہا تو نماز پڑھ لی، اور اگر نماز رہ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میرے بھائی نے کہا کہ نماز کی پابندی کرو، اگر کوئی مخلوق تمہارے گھر میں ہے بھی تو تمہاری حفاظت صرف تمہاری نماز، قرآن اور مستند دعائیں ہی کر سکتی ہیں۔ آیت الکرسی کا حصار پڑھتے رہو، سورہ بقرہ پڑھو گھر میں، تم دونوں میاں بیوی خود پڑھو، کسی سے مت پڑھواؤ۔ ان کی باتیں میرے دل میں اتر رہی تھیں، اور اس کے بعد میں نے عہد کیا کہ اب میں نے نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے۔ میری مسز نے فوراً ہی قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ ہم نے 3 دن باقاعدگی سے سورہ بقرہ پڑھی، پانی گھر پر چھڑکا۔ اب ذرا یہ جو کسی کی موجودگی کا احساس تھا اور اس مخلوق کا میری بیٹی کے روپ میں آنا تھا، وہ رک گیا۔ اب سب پھر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں میں میری بیٹی ماہم نے ڈرنا شروع کر دیا۔ وہ چیخیں مارتی تھی، ایسے جیسے کسی کو دیکھ رہی ہو۔ گھر سے باہر بھاگتی تھی، باہر آ کر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی، کوریڈور میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی۔ یہ سب زیادہ تر رات کو، یعنی مغرب اور عشاء کے بعد ہوا کرتا۔ دن بھر وہ بالکل ٹھیک رہتی تھی۔ سب فلیٹ والے بھی پریشان ہو جاتے کہ ہماری نیندیں ڈسٹرب ہوتی ہیں اس کی چیخوں سے، اور وہ اتنی زور زور سے روتی تھی کہ فلیٹ سے دوسرے لوگ بھی آ کر اسے چپ کراتے، مگر وہ اندر ہی نہیں جاتی تھی۔ گھر کے دروازے پر آ کر ہی چیخیں مارتی تھی، کوریڈور میں بس وہ خوش رہتی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کو وہ شے نظر آ رہی ہے، وہ چھوٹی بچی ہے، معصوم ہے، اس کے ذہن پر وہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہم نے دوبارہ سے ختم قرآن کیا، دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے جو دوسرے اس فلیٹ کے رہائش